Next on the program, preaching style of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to be delivered by Maulana Atta Majib Rashid, Naib Amir UK, and Imam of the London Mosque. He is going to do his speech in Urdu. So we request Maulana Rashid Saib, please. عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تبلیغ. حضرات، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو اپنے اندر بے انتہا رعنائی اور دلکشی رکھتا ہے. ایک جگمگاتے ہیرے کی طرح کہ جس کو کسی رخ سے بھی دیکھا جائے اس کا حسن ایک نئے انداز سے جلوہ دکھاتا ہے. تبلیغ اسلام تو ایسا موضوع ہے جو آپ کی ساری زندگی پر محیط تھا. یہی آپ کا مقصد حیات تھا، یہی آپ کی بعثت کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد تھا. اسی کی خاطر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اسی کی خاطر آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا، اور اسی مقصد کی سر انجام دہی کے بعد انتہائی سرخ روئی اور کامیابی کے ساتھ آپ رفیق اعلیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس حکمت، جانفشانی اور فدائیت کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کیا، وہ آپ کی سیرت طیبہ کا سب سے روشن اور درخشندہ باب ہے، اور اس مبارک اسوہ کی قدم بقدم پیروی کرنا ہمارا فرض ہے. تبلیغ اسلام کے تعلق میں سب سے مرکزی اور بنیادی آیت وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہ اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو کلام بھی تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ کافر لوگوں کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا. اس ارشاد خداوندی کا ملنا تھا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر میدان تبلیغ میں اتر پڑے، اور عواقب سے کلیتاً بے نیاز اور بے فکر ہو کر اس فریضہ کی ادائیگی میں کچھ اس طور پر مصروف ہو گئے کہ پھر یہ کیفیت ساری زندگی آپ کی حیات طیبہ کا ایک مستقل عنوان بنی رہی. آپ نے تبلیغ اسلام کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا، اور اس شاندار طریق پر اس ذمہ داری کو ادا فرمایا کہ خدائے ذوالعرش نے بڑی محبت اور شفقت سے اس پر پیار کی نظر ڈالی اور یوں ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المؤمنین. کہ اے ہمارے حبیب، تو خود تو عز و انکسار کا مجسمہ ہے، اور اپنی کسی خدمت اور کوشش کے اظہار کا جذبہ تیرے خمیر میں شامل نہیں. لیکن اے ہمارے حبیب، ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو خدا کے حکم سے لوگوں کو اس سربستہ راز سے آگاہ کر، اور ان کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ میری ہر عبادت، ہر قربانی، بلکہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین خدا کی راہ میں وقف ہے، اور موت بھی آئے گی تو یہی دیکھے گی کہ میں اپنے رب کی راہ میں کلیتاً وقف ہو چکا ہوں. اسی بات کا مجھے روز اول سے حکم دیا گیا، اور میں سب سے بڑھ کر اس ہدایت کو تسلیم کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوں. خدائے علام الغیوب کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد سب سے عظیم خراج تحسین ہے اس مبلغ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے تبلیغ اسلام کی راہ میں وہ سب کچھ کر دکھایا جو خالق کائنات کا منشا تھا. آپ کی ساری زندگی پر پھیلے ہوئے اس مسلسل جہاد کی تفصیل ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے.
یہ وہ داستان ہے جس کا ایک ایک باب درخشندہ اور روح پرور ہے، ایک ایک واقعہ دلکش اور حسین ہے۔ ہر پہلو میں اس قدر بلندی اور گہرائی پائی جاتی ہے کہ تفصیلی بیان بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چند پہلو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تبلیغی فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک مبلغ میں جو اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے، وہ سب اوصاف اور خوبیاں ہمارے پیارے آقا مبلغ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں نہایت درجے کمال پر نظر آتی ہیں۔ پھر ان خوبیوں کا ایسا برمحل اظہار کہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ان خدادات اوصاف کو لے کر میدان تبلیغ میں اترے، مشکل مراحل ضرور آئے، صبر آزما گھڑیوں سے بھی گزرنا پڑا، لیکن بالآخر وہ وقت جلد آ گیا کہ فتوحات اور کامیابیوں نے بڑھ بڑھ کر آپ کے مبارک قدم چومنے شروع کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یدخلون فی دین اللہ افواجا کا روح پرور نظارہ بھی اسی زندگی میں دکھا دیا۔ تبلیغی میدان میں آپ کی غیر معمولی کامیابی ایک ایسا امر ہے جس کا اعتراف اشد ترین مخالفین اسلام کو بھی ہے۔ بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ برٹش انسائکلوپیڈیا نے برملا اعتراف کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں: موسٹ سکسیسفل آف آل پروفٹس اینڈ ریلیجس پرسنالٹیز، کہ سب انبیاء اور سب مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس فاتح ادیان عالم پر کہ وہ ہمارا آقا اور اس کے در کی دربانی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرات، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تبلیغ میں ایک بنیادی صفت اور وصف ہمہ گیری اور جامعیت کا ہے۔ آپ نے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوئی ایک ذریعہ نہیں بلکہ ہر ایک ذریعہ اختیار فرمایا۔ موقع اور محال کے مطابق ذرائع تبدیل ہوتے رہے کہ یہی حکمت کا تقاضا ہے جو تبلیغ کا بنیادی اصول ہے۔ زبانی بھی آپ نے تبلیغ کی اور تحریری بھی، انفرادی رنگ میں بھی پیغام حق پہنچایا اور اجتماعی صورت میں بھی، علیحدگی میں بھی یہ فریضہ سر انجام دیا اور اعلان بھی۔ مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں اور بچوں کو بھی، غلاموں کو بھی پیغام دیا اور آزاد لوگوں کو بھی، قریبی رشتہ داروں کو بھی اسلام سے متعارف کروایا اور غیر رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی اور جانی دشمنوں کو بھی، دن کو بھی دعوت اللہ کی اور راتوں کو بھی، اپنے شہر میں بھی اسلام کی منادی کی اور دیگر شہروں میں بھی، عوام الناس کو بھی دعوت حق دی اور بادشاہوں کو بھی، بالعموم محبت و پیار سے اسلام کی دعوت دی، لیکن موقع کے مطابق کھلے کھلے انذار کے ذریعے سے بھی دعوت اسلام دی۔ حالت امن میں بھی یہ جہاد جاری رکھا اور خوف و خطر کے عالم میں بھی، موافق حالات میں بھی دعوت اللہ کی اور نامساعد حالات میں بھی، کمزوری اور قسم و فرسی کی حالت میں بھی یہ فریضہ سر انجام دیا اور غلبہ و اقتدار کی حالت میں بھی، کامیابی کی صورت میں بھی دعوت اللہ جاری رکھی اور پے در پے انکار کی صورت میں بھی جاری رکھی۔ الغرض زندگی کے ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر نشیب و فراز میں جس مقدس ہستی نے تبلیغ اسلام کے علم کو ہر حال میں بلند رکھا، وہ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس محبوب آقا پر کہ اس نے بار امانت کا حق کچھ اس شان سے ادا کیا کہ تاریخ عالم میں اس جامعیت اور ہمہ گیری کی کوئی اور مثال کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ حضرات، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تبلیغ میں ایک نمایاں بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے ہر خدائی حکم کی پوری تعمیل فرمائی۔ جو ہی کوئی ارشاد خداوندی آپ کو ملتا، آپ فوراً سراپا عمل بن جاتے۔ یہ وصف ایک سچے اور حقیقی داعی اللہ کی کامیابی کی اساس ہے، اور یہ بات ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، قم فانذر وربک فکبر، کہ تو کھڑا ہو جا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا اور خدائے واحد کی کبریائی کا اعلان کر۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے توحید باری تعالیٰ کی منادی شروع کر دی۔ آپ نے حکمت بالغہ سے کام لیتے ہوئے ابتدا میں اس سلسلے کو ایک محدود حلقے میں جاری رکھا تاکہ حق و صداقت کا بیج چند دلوں میں کامیابی سے بویا جا سکے، اور اس طرح مستقبل کی وسیع اور ہمہ جہت دعوت اللہ کی ایک مستحکم بنیاد پیدا ہو جائے۔
یہ انداز تبلیغ آپ کی بالغ نظری اور فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ اس محدود تبلیغی مساعی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے شیریں پھل عطا کیے جو شجر اسلام کی ابتدائی پھل تھے۔ ان لوگوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایمان لانے والوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی، اور وہ مقدس وجود جو خدائی حکم پاتے ہی تنے تنہا اس میدان تبلیغ میں کود پڑا تھا، اکیلا نہ رہا اور حق و صداقت کا بیج پھل لانے لگا۔ لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی اور بے شمار مشکل مراحل ابھی آگے آنے والے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ملا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ جو پیغام تجھے دیا گیا ہے وہ لوگوں کو خوب کھول کھول کر اور واضح طور پر پہنچا دے۔ تو اس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امتثال امر میں فوراً اس طرف متوجہ ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کوہ صفا کا رخ کیا اور قریش کے تمام قبائل کو نام بنام بلانا شروع کیا۔ آپ اس بستی کے ایک معزز فرد تھے، صدیق و امین کے القاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ جب آپ نے افراد قوم کو بلایا تو وہ دوڑتے چلے آئے کہ یہ ایک بزرگ کی آواز ہے جس پر لبیک کہنا فرض ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ ضرور ہم اسے سچا تسلیم کریں گے، اور پھر خود ہی اس بات کی دلیل دی کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے۔ قریش کے منہ سے اپنی صداقت کا برملا اقرار سننے کے بعد جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ اب ان کے لیے میری بات کا انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، تو تب داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو سنو، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو اب نزدیک آ رہا ہے۔ خدائے واحد پر ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کی اس منادی کا سننا تھا کہ قریش نے اس پیغام کو فوراً رد کر دیا، اور اسی صدیق اور امین کو یہ کہنے لگ گئے کہ تم پر افسوس، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر فرد بشر کی ہدایت پانے کے متمنی اور ہر دم اس جہاد میں کوشاں تھے، خدا معلوم آپ کے قلب اطہر پر کفار کے اس انکار سے کیا کیفیت گزری ہوگی۔ ایک بات یقینی ہے کہ ان کا یہ انکار آپ کے آہنی عزم کو رتی برابر بھی متزلزل یا کمزور نہ کر سکا۔ آپ ایک عزم نو کے ساتھ پھر مصروف عمل ہو گئے۔ اس دفعہ آپ نے ایک دعوت طعام کا انتظام کیا اور اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اس میں مدعو کیا تا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے، اور ممکن ہے کہ دعوت طعام پر بلانے سے وہ شوق سے آئیں اور توجہ سے آپ کے پیغام کو سنیں اور انکار میں جلدی نہ کریں۔ چنانچہ آپ کی دعوت پر وہ جمع تو ہو گئے اور دعوت سے خوب لطف بھی اٹھایا، لیکن جب اس کے بعد آپ نے چاہا کہ ان کو اسلام کا پیغام دیں اور خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کی طرف بلائیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ منتشر ہو گئے اور کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے نہ ٹھہرا۔ داعی برحق کے لیے یہ بات ایک اور صدمے کا موجب ہوئی، لیکن یہ تلخ تجربہ بھی آپ کے قدموں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اس داؤ پر لگا چکے تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ پیغام ہدایت ہر صورت میں پہنچانا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار پھر اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا، لیکن اس بار یہ پرحکمت طریق اختیار فرمایا کہ کھانا پیش کرنے سے پہلے ان کی روحانی ضیافت فرمائی۔ اس پرحکمت انداز کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم سب رشتہ داروں نے آپ کی باتوں کو توجہ سے سن لیا، اگرچہ انہیں ایمان لانے کی توفیق اس وقت نصیب نہ ہوئی، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق کی کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور ہر داعی اللہ کے لیے یہ عظیم اسوہ حسنہ قائم فرما دیا کہ نیت اور عزم پختہ ہو اور حکمت سے کام لیا جائے تو تبلیغ کے میدان اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات، بعثت نبوی سے قبل ہمارے آقا و مولا اہل مکہ کی امیدوں کا مرکز تھے، ان کی آنکھوں کا تارا تھے، ہر طرف آپ کی بلائیں لی جاتی تھی، لیکن جب آپ نے تبلیغ کا علم اٹھایا
تو یک دفعہ آپ کے چاہنے والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ہر اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک لمبی اور زہرہ گداز داستان ہے جس کو بیان کرتے ہوئے دل جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کے مبارک نام محمد کو بدل کر ان ظالموں نے مذمم کر دیا، آپ کو ساحر، مجنون اور دیوانہ قرار دیا، آپ کے سر مبارک پر خاک پھینکی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کا گلا ایک ظالم نے اس زور سے گھونٹا کہ آپ جاں بلب ہو گئے، آپ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، آپ ایک روز سجدے کی حالت میں تھے، ایک بدبخت نے اونٹ کی اوجری لا کر آپ کے سر پر رکھ دی کہ آپ اس کے بوجھ سے سر بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ الغرض وہ کون سا ظلم و ستم تھا جو آپ پر نہ کیا گیا، لیکن قربان جائیے اس کوہ وقار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے توحید کی منادی کی راہ میں آنے والے ان سب مظالم کو بڑی جرت اور استقامت سے برداشت کیا اور ظلم کی برداشت کا ایسا شاندار نمونہ پیش فرمایا کہ آج بھی تبلیغ اسلام کی راہ میں دکھ اٹھانے والوں اور اسیران راہ مولا کے لیے ایک حوصلہ بخش نمونہ ہے۔ حضرات، تبلیغ اسلام کی راہ میں ہر ظلم و ستم برداشت کر کے صبر و استقامت کی جو عظیم مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ہر دکھ کو برداشت کر لیا لیکن توحید کی منادی کے علم کو کبھی کسی قیمت پر بھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ مظلومیت کے ان مواقع پر آپ نے ان ظالموں کے حق میں کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اور پھر دیکھو کہ خدائے شکور و حلیم نے آپ کی اس مظلومیت کو کیسے کیسے شیریں پھل عطا کیے۔ بطور مثال ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور اسلام لانے سے قبل کفار کے سرکردہ لیڈر تھے۔ ایک روز وہ حسب معمول شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو سخت برا بھلا کہا، سخت گندی گالیاں دیں، اور محمد نے جواباً اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، خاندانی غیرت و حمیت جوش میں آئی، فوراً کعبہ گئے اور دیکھا کہ ابو جہل مجلس سجا کر بیٹھا ہے اور بڑے مزے لے لے کر یہی داستان سنا رہا ہے۔ حمزہ نے اپنی کمان ابو جہل کے سر پر ماری اور کہا، میں نے سنا کہ تم نے میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دی ہیں، سن میں بھی محمد کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے بول کر دکھا۔ ابو جہل حمزہ کی جرت اور دلیری دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ حمزہ نے اگرچہ غیرت اور جوش میں آ کر یہ الفاظ کہے تھے لیکن بعد میں غور کرنے پر ان کا دل اس صداقت پر مطمئن ہو گیا اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ تھا مظلومیت کا ایک شیریں ثمر جو نبوت کے 6 سال میں شجر اسلام کو لگا۔ قریش مکہ کی ہر ممکن کوشش اور خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی منادی کرنے سے روک دیں۔ اس غرض سے انہوں نے ہر ممکن ذریعہ اختیار کیا۔ قریش مکہ کا ایک وفد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا کہ اب تو تمہارے بھتیجے کا معاملہ حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تم اسے سمجھاؤ اور اس بات سے روکو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے اور توحید کی منادی کرنے سے باز آ جائے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر ابو طالب سخت ڈر گئے۔ اس نہایت ہی اہم واقعے کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، کیا میرے بھتیجے، اب تیری دشنامدہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کر دیں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنامدہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنامدہی نہیں بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی بھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں
बल्कि मुझे इसमें बेइंतहा लज्जत है कि उसकी राह में दुख उठाऊं। एक रवायत में ये भी आता है कि इस मौके पर हमारे आका फिदा हो अबी व उम्मी ने बड़े जलाल के साथ ये भी फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी लाकर रखते हैं और मुझसे ये मुतालबा करें कि मैं तबलीग के काम से रुक जाऊं, तो खुदा की कसम मैं तब भी अपने इस फर्ज से बाज नहीं रहूंगा और मैं अपने इस काम को लगातार करता रहूंगा यहां तक कि खुदा उसे पूरा कर दे या मैं इसी कोशिश में इसी दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कुरैश मक्का अपनी इस कोशिश में नाकाम हुए। तौहीद की सदाए दिल नवाज लोगों के दिलों में उतरने लगी और सईद फितरत लोग एक एक करके इस्लाम के ज़ेर साया आने लगे, तो कुफ़ार की फिक्रमंदी में मज़ीद इजाफा हुआ। उन्होंने दावत हक़ को दबाने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से रोकने के लिए एक और हरबा इख्तियार किया। कुरैश का नुमाइंदा वफद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हम तुम्हारे मामले में बहुत हैरान हैं और समझ नहीं आती कि आखिर तुमने तौहीद की मुनादी का ये सिलसिला किस गरज से शुरू किया है। सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इस जरिए से मालो दौलत जमा कर लो, तो हम सारे अरब की दौलत और सोना चांदी तुम्हारे कदमों पर ढेर करने को तैयार हैं। अगर तुम्हारा मकसूद हुक्मरानी और सरदारी का हुसूल है, तो हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लें। और हाँ, अगर तुम्हारी यह ख्वाहिश हो कि किसी साहिब हस्ब नस्ब और साहिब हुस्न जमाल औरत से तुम्हारी शादी हो जाए, तो हम अरब की हसीन तरीन औरत तुम्हारे अकद में देने को तैयार हैं। हम तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और इन सब बातों के एवज हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो और तौहीद की मुनादी से रुक जाओ। दुनिया का कोई और शख्स होता तो इन दुनियावी नेमतों की पेशकश सुनकर उसके कदम यकीनन डगमगा जाते, लेकिन हमारे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों को बयक जुम्बश लब रद्द फरमा दिया और रूसाए कुरैश को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ माशरे कुरैश, मुझे इन चीज़ों में से किसी की तमन्ना नहीं। जिस खिदमत पर खुदा ताला ने मुझे मामूर फरमाया है वो मैं हर कीमत पर बजा लाता रहूँगा और इसी राह में अपनी जान तक भी कुर्बान कर दूंगा। यह है वो बाबरकत उसवा मुहम्मदी जो आज भी हर दाई अल्लाह को ये पैगाम दे रहा है कि उस्र हो, युस्र हो, तंगी हो के आसाइश हो, कुछ भी हो बंद मगर दावत इस्लाम ना हो। हज़रात, तबलीग इस्लाम के लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार फरमाए और तबलीग के नए से नए अंदाज ढूंढे, उन सब की तफसील में जाना मुमकिन नहीं, लेकिन उनकी तरफ इशारा किए बगैर आगे गुजरना भी नामुमकिन है। चंद उन्वान अर्ज करता हूँ। आप मुख्तलिफ मेलों में जाकर जहाँ लोग दुनियावी अगराज से जमा होते तौहीद की मुनादी फरमाया करते, मक्के के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कबाइल का दौरा करके तबलीग हक़ करते, मुख्तलिफ अक़वाम व कबाइल के रहनुमाओं और नुमाइंदों से रब्ता कायम फरमाते और उन्हें तबलीग करते, अपने सहाबा को तबलीग की तरबियत देकर मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग के लिए भिजवाते। तबलीगी काम को मुनज़्ज़म करने की गर्ज से तबलीगी मराकज़ का क़याम भी आपने फरमाया। इस्लाम का पैगाम चूँकि हर असवद व अहमर के लिए है, हर छोटे बड़े के लिए है, इसलिए आपने अवामुन्नास को तबलीग करने के अलावा अपने ज़माने के रूसा और बादशाहों को भी बज़रिया खुतूत तबलीग की और अंबिया की तारीख़ में पहली बार तबलीग का ये नया अंदाज़ इख्तियार फरमाया। ये सब आपके दिलकश अंदाज़ तबलीग के मुख्तलिफ उन्वान हैं जिनकी तफसील की इस मौका पर गुंजाइश नहीं। हज़रात, मैदान तबलीग में कामयाबी एहसास ज़िम्मेदारी और तबलीग के जज्बे और लगन के बगैर नामुमकिन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उसवा में ये दोनों बातें दर्जा कमाल पर नज़र आती हैं। आप पर जब पहली बार वही नाजिल हुई तो एहसास ज़िम्मेदारी से आप पर कपक की तारी हो गई और आप घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए। आपकी घबराहट एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से थी कि लफ्ज़ इकरा के ज़रिए मुझे जिस पैगाम के पढ़ने और पढ़ते चले जाने और सब दुनिया तक पहुँचाने का हुक्म दिया जा रहा है, मैं अपनी कमज़ोरी और नातवानी के सबब उसे पहुँचाने के काबिल भी हो सकूँगा या नहीं। ये फ़िक्र सारी ज़िंदगी आपको दामनगीर रही और आप हर आन इस फरीज़े की बजावरी में मसरूफ़ रहे। आपके मुक़द्दस दिल की कैफियत यह थी कि आपने फरमाया कि इसकी मिसाल इस तरह पर है कि जब एक शख्स जंगल में रोशनी के लिए आग जलाता है तो कीड़े मकोड़े अपनी नादानी में आग में गिरने लगते हैं और वो शख्स उन्हें मौत से बचाने की कोशिश करता है।
इसी तरह मैं भी इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि किसी तरह खुदा के बंदे हलाकत की आग से बचें। मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ और अपनी तरफ खींचता हूँ, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें मैं तुम्हारे कमरबंदों से पकड़ पकड़ कर आग से बचाता हूँ, जबकि दूसरे लोग उस आग में गिरते चले जाते हैं। आपकी कल्बी कैफियत ये थी कि जब कोई इस्लाम लाता तो आपका दिल फरत मुसर्रत से झूम उठता। एक यहूदी लड़का आपकी खिदमत किया करता था, वो बीमार पड़ा। आप अज़राए शफ़क़त उसकी यादत के लिए तशरीफ़ ले गए, उसके सराहने बैठ गए और मोहब्बत से उसे फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ। लड़के ने बात सुनकर अपने बाप की तरफ देखा और इशारा पाकर फ़ौरन ही मुसलमान हो गया। फरत मुसर्रत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तमतमा उठा। आप बाहर तशरीफ़ लाए और आपकी ज़ुबान पर यह फ़िक्रा था कि सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। दूसरी तरफ जब लोग कुफ्र पर इसरार करते तो आपका कल्ब मुताहर फितरती गमखारी के जज्बे से गमगीन हो जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, लाल्ला का बाकी उन नफ्सा का अल्लाह यकून मोमिनीन, कि तू लोगों की हिदायत का इस कदर मुतमन्नी है कि यूं लगता है कि तू इस गम में खुद अपनी जान को हलाक कर लेगा कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह ताला का ये फरमान रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुताहर की उन पाक कैफियत से पर्दा उठाता है जो हर आन आपके दिल में मौजूद थी, लेकिन कभी आपने खुद उसका इज़हार न फरमाया। हज़रात, हदीस नबी में यह हिदायत मज़कूर है कि इज़ा जाकुम करीम कौमिन फ़ाकरिमूहु, कि जब भी किसी कौम का कोई मोअज़्ज़ज़ शख्स तुम्हारे पास आए तो उसके इकराम व एहतराम का खूब ख्याल रखो। अमूमी नसीहत के अलावा ये तबलीग इस्लाम का एक नहायत मौसर ज़रिया है। रसूल पाक के दिलकश अंदाज़ तबलीग में ये पहलू भी नुमायां तौर पर नज़र आता है कि दूर व नज़दीक से मुलाकाती अकेले या वफूद की शक्ल में आपकी खिदमत में हाजिर होते तो आप उनका बहुत फ़राख दिली से इस्तकबाल करते, इज़्ज़त व तकरीम का सलूक फरमाते और बहुत उम्दा मेहमान नवाजी फरमाते। इस लुत्फ़ व मवद्दत और इकराम ज़ैफ़ के नतीजे में जिस तरह दिलों में नेक तब्दीली पैदा होती, उसकी एक शानदार मिसाल अदी बिन हातिम के वाक़े में मिलती है। जब अदी बिन हातिम मस्जिद नबवी में रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनका हाल पूछा और फिर कमाल शफ़क़त से उनका हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़कर काशाना अक़दस की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इसरार के साथ अदी बिन हातिम को चमड़े के गदेले पर बिठाया और खुद उसके साथ जमीन पर बैठ गए। यह नज़ारा देखकर अदी को पूरा यकीन हो गया कि आप कोई दुनियादार बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं। थोड़ी देर बाहम गुफ्तगू हुई और फौरन ही अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। हज़रात, तबलीग इस्लाम के मुख्तलिफ ज़राए में से एक ज़रिया कुरान मजीद के ज़रिए इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, क्या रसूल तो कुरान मजीद के ज़रिए अपने मुखातबीन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा, और ऐसा करना खुदा की निगाह में एक अजीम जिहाद का दर्जा रखता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़रिया तबलीग को न सिर्फ खुद इस्तेमाल फरमाया बल्कि अपने सहाबा को भी यह ज़रिया तबलीग इस्तेमाल करने की नसीहत फरमाई। कुरान मजीद के ज़रिए तबलीग के वाक़यात से आपकी हयात तैयबा भरी पड़ी है। हज़रत उमर कुरान मजीद को सुनकर ईमान लाए। नजाशी के दरबार में कुरान मजीद की आयात पढ़ी गईं जिस पर उसके आंखों में आंसू आ गए। मुसअब बिन उमैर ने मदीना में कुरान के ज़रिए तबलीग की, जिसके नतीजे में उसैद और साद बिन मुआज़ ने इस्लाम कबूल किया और मदीने में इस्लाम की दागबेल पड़ी। तो फैल बिन अमर जो कबीला दौस के सरदार थे वो भी मक्के में आए, इस्लाम के नफूज मक्के में आए और उन्होंने अपने कानों में रुई ठूसी हुई थी कि किसी तरह कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ कानों में ना चली जाए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि आप नमाज में तिलावत कर रहे हैं तो हल्की सी आवाज़ उनके कानों में आई। उन्होंने कहा कि चले मैं रुई निकाल कर देखता हूँ। जब उन्होंने पूरी खुली आवाज़ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी तो फौरी तौर पर उनके दिल में गैर मामूली असर हुआ और वो इस्लाम की दावत को उन्होंने कबूल कर लिया। हज़रात, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अंदाज़ तबलीग का ये तज़किरा यकीनन नामुकम्मल रहेगा जब तक आपकी दुआओं का जिक्र न किया जाए। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओढ़ना बिछौना ही दुआ था। हर काम का आगाज़ दुआ से और अंजाम दुआ पर होता था। हर कामयाबी पर सर खुदा के हुजूर शुक्राने में झुकता।
اور ہر مشکل کے وقت نگاہ اٹھتی تو صرف اور صرف خدا کی طرف کہ وہی قادر و توانا حقیقت میں مشکل کشا ہے۔ آپ کی تبلیغی زندگی کا سب سے نمایاں روشن اور ہماگیر پہلو یہی دعا ہے۔ حق یہ ہے کہ باقی سب وسائل اور ذرائع اور ان کی افادیت اور برکت ایک طرف، لیکن جو غیر معمولی کامیابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس میں سب سے زیادہ دخل آپ کی پرسوز اور پردرد دعاؤں کا تھا۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہو گئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی مہر جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اس ارشاد کو سن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک عجیب روح پرور منظر نظروں کے سامنے آتا ہے۔ مکے کی گلیوں میں پھرنے والا ایک در یتیم کتنا کمزور اور ناطاقت وجود تھا، کوئی اس کا ہمدرد اور ہمنوا نہ تھا، اور اسے خدا نے یہ حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ خدا کی طرف سے ملنے والا پیغام ساری دنیا کو پہنچا دے۔ کتنا مشکل، کتنا صبر آزما اور بظاہر ناممکن کام تھا جس کی ذمہ داری اس وجود پر ڈالی گئی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس وجود کا انتخاب خدا نے فرمایا وہ کوئی معمولی وجود نہ تھا، وہ باعث تخلیق کائنات تھا، وہ عبداللہ تھا جس کا سارا دار و مدار اپنے مولا پر تھا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور عواقب سے کلیتاً بے نیاز ہو کر اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور پھر دعاؤں کے سہارے سوئے منزل روانہ ہوا۔ دعاؤں کی برکت سے اس نے ہر چوٹی کو سر کیا، دعاؤں ہی کی برکت سے ہر دشمن پر غالب آیا، دعاؤں کے فیض نے اس کی جھولی شیریں پھلوں سے بھر دی، اور دعاؤں ہی کی برکت سے اس نے ہر میدان میں فتح کے بعد فتح حاصل کی، اور جس طرف بھی اس نے رخ کیا فتح و نصرت نے اس کے مبارک قدم چومے۔ وہ مجسم دعا تھا، وہ مستجاب الدعوات بندہ خدا تھا، ہر ضرورت خدا سے طلب کرتا اور ہر فیض خدا سے پاتا تھا۔ اس نے دل جیتے تو خدا دعا کے زور سے، اور قبائل کو مشرف و اسلام کیا تو دعا کے ذریعے۔ میں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں جو اس حقیقت کو پورے طور پر بیان کر سکیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی کامیابی کی اگر ایک وجہ بیان کرنی ہو تو وہ آپ کی دعائیں تھیں، جس نے ظلمت کو نور سے بدل دیا اور روحانی مردوں کو حیات جاوید سے ہمکنار کر دیا۔ مکی زندگی میں آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے خدا تو اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل سے تقویت عطا فرما۔ اس دعا کا کرشمہ تھا کہ عمر جو ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کو مارنے کے ارادے سے نکلے تھے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر حیات سرمدی کے وارث بن گئے۔ تو فیل بن عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلہ دوس کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد دوسن، کہ اے خدا قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ آپ کی دعا رنگ لائی اور قبیلے کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے عرض کیا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ قدم قدم پر قبولیت دعا کے واقعات آپ کی ساری زندگی میں یوں پھیلے پڑے ہیں جس طرح ایک باغ پھلوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سچی دعا وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور مظلوم کی دعا تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مظلومیت کے 13 سالہ دور میں ایک ایک دن پہاڑ سے زیادہ بوجھل تھا۔ اس دور سے گزرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد اور الہا سے دعائیں کی کہ انہوں نے واقعی ایک حشر برپا کر دیا۔ مکے میں دعوت اسلام کرنے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو پر پتھراؤ کیا، آپ کا سارا جسم لہو سے نہایا گیا، جوتیاں خون سے بھر گئیں، چلنا مشکل ہو گیا، اور حملے کا اتنا شدید اثر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس روز میرا یہ حال اس شخص کی طرح ہو گیا کہ جس کی کوئی منزل نہ ہو، جدھر کو میرا رخ ہوا میں زخموں سے نڈھال ہو کر اسی طرف کو چل پڑا۔ اس دل گداز واقعے میں آپ کا اسوہ کتنا عظیم الشان ہے۔ آپ نے زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود دشمنوں کے لیے کوئی بد دعا نہ کی، پتھر برسانے والوں پر دعاؤں کے پھول برسائے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر کہیں تو میں پہاڑوں کو ان بستی پر الٹ دوں،
اور ان کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن آپ نے یہی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پھر اس کے بعد آپ نے نہایت درد مندی کے ساتھ ایک ایسی دعا کی کہ جو دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک دعا کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بالآخر سن 9 ہجری میں طائف کی وادی میں بسنے والی یہ سنگ دل قوم بھی نور اسلام سے منور ہو گئی۔ حضرات، بالآخر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک جھلک ہے جو حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تبلیغ کی ہے۔ یہ مقدس آقا ہم سب کا حبیب آقا ہے اور ہم سب اس کی محبت اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں۔ اس مقدس رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی یہ انداز تبلیغ آپ سے سیکھیں اور آپ کے نقوش پا پر قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے اس محبت رسول کے حوالے سے ہم ایک بار پھر اپنے عزم تبلیغ کو زندہ کریں۔ ابھی کل ہی ہم نے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ خلافت رابعہ کے اس مبارک دور میں گزشتہ 1 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ آئیے اس تاریخ ساز موقع پر سجدات شکر بجا لاتے ہوئے ہم مسر نو اس پیمانے وفا کو دہرائیں کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔